ہو گیا. میں نے کہا دیکھ لیا آپ نے، آپ کا امتحان پہلے ہی ہو گیا اور سزایاب بھی ہو گئے. لوگ اگڑی پگڑی میں ہو گئے، ہم خود بخود امام کھڑے ہو گئے. ان اولیاء الا المتقون، مسجد کمیٹی کے لوگ پاکان ہونا چاہیے، پرہیزگار، جو مالخور نہ ہو، چور نہ ہو، خائن نہ ہو. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. یہاں جب ہم آئے 5 سال کے بعد قدیم کمیٹی نے اختلافات کیے اور اختلافات ختم ہونے کے بعد اختیارات ہمارے حوالے کیے اور 4,444 روپے ہمارے حوالے کیے. بس کل یہ ہمارے پاس سرمایہ ہے. ادھر سے دستخط ہوئے، ادھر سے مزمل بھائی نے کیے، پیسے وصول کیے. 4,444. صحیح احادیث کے تعداد یہی ہے نا. میں اس دفتر کے سامنے، دفتر یہ جگہ تو نہیں تھی، ویسے یہاں پلنگ ڈال کے بیٹھا تھا. باہر دیکھو تو لال لال کپڑے پہنے ہوئے کچھ لوگ. میں نے پوچھا کون ہو؟ تب بجلی کاٹنے آئے ہیں. کیوں؟ کہا آپ نے بل نہیں دیا. میں نے کہا ابھی تو ہم کو اختیارات مل گئے ہیں، 2 گھنٹے نہیں ہوئے بل نہیں دیا. کہا اس کا تو بل ادا ہی نہیں ہوا ہے. پہلے جو بڑا تھا وہ افسر تھا پولیس کا، وہ تو نہیں ادا کرتا تھا، اس نے ابھی فوراً آرڈر دے دیا. میں نے کہا کتنا بل ہے؟ کہا 11,000 ہے. میں نے کہا 2 دن کی مہلت تو دیں. کہا صاحب سے بات کریں. صاحب گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، KC کی گاڑی میں. میرا سنا تو اللہ جزائے خیر دے، جہاں کہیں ہو اتر کے آ گیا. حسن اتفاق سے پختون نکلا. میں نے کہا آپ کو آپ کا ایمان اجازت دیتا ہے کہ مسجد کا بجلی کاٹے؟ میں نے کہا 2 دن مہلت دے دو. کہا 3 دن مہلت. 3 دن میں ہمارے ایک عزیز دوست تھے یہاں، وہ اچانک زندہ گم ہو گئے. شاہین بھائی، خدا ان کو جہاں کہیں خیریت سے لے آئے، اور اگر مر چکے ہو تو شہید فرمائے. وہ چیک بک لے آیا، مجھے کہا یہاں دستخط کرو اور جتنے پیسے چاہیے. میں نے کہا بھائی بل ادا کرو، باقی جان چھڑاؤ. رشک نہ کرنا میری راحتوں پہ آج تم، ایک دور گزارایا ہوں میں درد و ستم کا. ایسا آسانی سے افسر علوم نہیں بنا. ایک دزڑ حال میں درتا ہوئے اور خندہ بفریق دے پر جڑا بچے بھائی. لیکن کمیٹی میں تمام لوگ موحد، اعلیٰ درجے کے دیوبندی، زبردست درس اور ایمان والے آ گئے اور ایک نئے دور کا آغاز ہوا. اور وہی قافلہ سفر پر ہے جس کے تحت احسن العلوم، احسن المدارس، احسن المقاصد، احسن الدراسات، جامع مسجد امام ابو یوسف، جامع عثمان، یہ سب بن گئے. نہیں ہے اہل مسجد کمیٹی کے مگر پرہیزگار. ولیکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر ان کے جانتے نہیں. وما کان صلاتهم عند البیت، اور نہیں تھی ان کی نماز بیت اللہ میں، الا مقام و تصدیہ، مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مٹھائی بٹتی تھی جی، 27ویں کو ختم قرآن ہوتا تھا اور بڑے بڑے توغرے بنتے تھے مٹھائیوں کے. جب کوئی کہتا کیوں بٹتی ہے، بنوری ٹاؤن میں نہیں بٹتی ہے، وہاں بھی بٹتی. وہ مسجد کمیٹی وہاں علیحدہ ہے، مدرسہ علیحدہ ہے. جب ہمارے اختیارات آئے پہلے سال مٹھائی بند کر دی اور مٹھائی کا چندہ بند کر دیا. قاری صاحب کے لیے چندہ بند کر دیا. میں نے کہا اس کے بغیر ڈبل کام ہو. ہر وہ کام جو دیوبندی مسلک کے خلاف تھا اس کی جڑیں کاٹ دی. ببانگ کے ظہور اس کو روکا.
سابقہ کمیٹی نے میری بات کا بھی لحاظ کیا اور مٹھائی کا بھی لحاظ کیا. ایک موقع پر 16 رکعت کے بعد بانٹی. لوگوں نے کہا بے شرم و شرم نہیں آتی, تراویح ابھی پوری نہیں ہے, تمہیں مٹھائی کا اتنا شوق ہے. ان کا تو خیال یہ تھا کہ بدعت تو تب ہو جب ختم کے بعد ہو, تو ختم کے بیچ میں گاؤ. ادھر عوام کل نام کو کون سمجھائے. آئی سمجھ نہ تھی ان کی نماز بیت اللہ میں الا مقام و تصدیہ, مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. مکایم کو باب ہے, مکایم کو انگلیاں منہ میں دے کے اور سیٹی بجانا. سیٹی بجاتے ہوئے دیکھا ہے کسی کو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے؟ آپ نے قرآن کبھی سوچ کے پڑھا ہی نہیں. اشہد ان محمد رسول اللہ, یہی تو ہے, اور کون؟ یہی تو تھے. مکا کا معنی کیا ہے؟ انگلیاں منہ میں رکھ کے سیدھی آواز نکالنا نا. اشہد ان محمد رسول اللہ. اللہ مکا وہی غلو وہی دغلو بچو, وہ ادھر سے کونے میں گھس گھس کے ادھر چلے آئے. اللہ مکاؤں تصدیہ, انگوٹھے چومنے کی حدیث بخاری کو نہیں ملی, امام مسلم کو نہیں ملی, ترمذی کے پاس نہیں ہے, نسائی اور ابن ماجہ کے پاس نہیں ہے, موطا مالک موطا محمد میں نہیں, شرمانی الاثار تحاوی کو نہیں ملی جو CNC ہے, حنفی کمانڈر ان چیف ہے میدان کا. مسند ابی اعلی میں نہیں, مسند امام احمد میں نہیں, صحیح ابن خزیمہ میں نہیں, صحیح ابن الفقیر میں نہیں, صحیح ابی عوانہ میں نہیں, مصنف عبد الرزاق میں نہیں, مصنف ابو بکر ابن ابی شیبہ میں نہیں, صحیح ابن مخلد میں نہیں, مشکات میں نہیں, ریاض الصالحین میں نہیں. ہے کیا؟ دلوی کے فردوس میں, دلوی کے فردوس میں. اور دلوی کا لڑکا, اس نے باپ کی حدیث سے مسند کر دی, اس نے کہا غزہ و کذب, جھوٹ غلط, چھوڑ اس کو نقل ہی نہیں. لیکن وہی کہتے قرآن میں ہے اللہ مکا. شاباش. قرآن نے مشرکوں کے حال میں کہ وہ نماز میں سیٹیاں بجاتے تھے, اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ غور کرو ذرا, یہ حضرت کے نام پہ سیٹی بجاتے ہیں, کیونکہ کوئی اور بجائے گا تو کب کیا کرتے تو نماز میں مسجد میں آ کے بیٹھا ہوا سیٹیاں مار رہا ہے. جب حضرت کا پاک نام آیا تو اس کو شوق آ گیا کہ ابھی یہ کام کرنے کا ہے. کیوں؟ کیونکہ حضرت کے تشریف آوری سے ہی مسجدوں میں سیٹیاں رک گئی ہیں, اور ننگے ہو کر کے اللہ مکا و تصدیہ, مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا. تالیاں کیسے بجاتے ہیں؟ ایسا نہیں, یہ دونوں ایک جیسے ہیں. ایک بشریت کا منکر, ایک تقلید کا منکر. ایک نے کہا بشر اعظم سجدہ نہیں کرتا, یہ بن گئے سیٹیاں بجانے والے, اور اس نے ملائک پر اعتماد نہیں کیا, ورنہ وہ بھی سر جھکا لیتا. عمر بھر کی لعنت سے بچ. میں کہتا ہوں ایک چیز ہے دونوں, ایک چیز ہے, شر کی ابتدا اور انتہا ہے. ایک فرقہ ہر طرح جھوٹ کو دین سمجھتا ہے, اور دوسرا فرقہ صحیح حدیثوں کو نہیں مانتا جو ان کی مرضی کے موافق نہ ہو. یاد رکھنا, فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون, پس چکو عذاب بسبب تمہارے کفر کرنے کے. ان الذین کفروا, بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, ينفقون اموالهم, خرچ کرتے اپنا مال, لیصدوا عن سبیل اللہ, کہ روک لے اللہ کے دین سے. بڑے بڑے پیسے لوگ انہیں دیتے, ان کو پیسے دے دیں کس کام کے لیے؟ تاکہ توحید و سنت کے راستے روکے.
فَسَيُنْفِقُونَهَا پسند قریب خرچ کرتے رہیں گے. ثم تکون علیہم حسرتاً پھر یہی نفقات ان پر افسوس ہوگا. ثم یغلبون پھر یہ مغلوب بھی ہوں گے. والذین کفروا الی جہنم یحشرون اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا جہنم میں جمع ہوں گے. لیمیز اللہ الخبیث من الطیب تاکہ علیحدہ کر دے اللہ ناپاک کو پاک سے. وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍ اور ڈال لے ناپاک باز کو باز پر. فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا بس ملا دے سب کو. رقم کو ملانا. فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ بس کر دے ان سب کو دوزخ میں. اولئک هم الخاسرون یہ لوگ تاوان میں ہیں. قل للذین کفروا ينتهوا یغفر لهم ما قد سلف آپ فرمائے ان لوگوں سے جو کافر ہے اگر باز نہیں آئے اگر باز آ گئے گناہوں سے معاف کر دیا جائے گا ان کے لیے جو پہلے کر چکے ہیں. وہی یعود اور اگر یہ بار بار کرے فقد مدت سنت الاولین بس یقیناً گزر چکی ہے عادت اگلوں کی. وقاتلوہم ان مشرکوں سے لڑو حتی لا تکون فتنۃ یہاں تک کہ نہ رہے یہ شرک و بدعت کا فتنہ. ویکون الدین کلہ للہ اور رہے دین سارا اللہ کا. فَإِنِ انتہوا پس اگر یہ باز آئے فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ پس بے شک اللہ ان کے اعمال کو دیکھ رہے. وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر منہ موڑا فَاعْلَمُوا جان لو ان اللہ مولاکم بے شک اللہ تمہارا کارساز ہے. نعم المولا ونعم النصیر کیا خوب کارساز ہے اور کیا خوب مددگار ہے. وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء بے شک جو تم غنیمتیں پاتے ہو کچھ بھی جتنی بھی غنیمت ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ پس بے شک اللہ کا اس میں 5واں ہے. خمس بیت المال میں جمع ہوگا اور پیغمبر کا اختیار ہوگا اور 4 اخماس مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. للراجل سہم وللفارس سہمان پا پیادہ کو 1 اور شاہ سوار کو 2. واسطے رسول کے اور رشتہ داروں کے اور یتیموں کے اور مسکینوں کے اور مسافروں کے. ان کنتم آمنتم باللہ اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر. وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان اور جو مدد بھیجی تھی ہم نے اپنے بندے کو لڑائی والے دن بدر کا نام یوم الفرقان ہے. حق و باطل کا فرق ہو گیا. یوم التقى الجمعان جس دن آمنے سامنے ہوئی 2 جماعتیں. واللہ علی کل شیء قدیر اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا جس وقت تھے تم قریبی کنارے پر مدینے کے قریب. وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ الْقُصْوَىٰ اور مشرکین دور کے کنارے پر. وَالرَّكْبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ اور قافلہ نیچے تھا تم سے. ابو سفیان والا قافلہ. وَلَوْ تَوَاعَدتُّمْ اگر تم وعدے کرتے لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيعَادِ اختلاف کر لیتے جنگ لڑنے میں. وَلَكِنْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لیکن فیصلہ کیا اللہ نے جنگ کا جو کہ ہونے والا تھا. لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ تاکہ ہلاک ہو جس نے ہلاک ہونا ہے ان بینہ دلیل سے. وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّىٰ بینہ جیتا رہے جس نے جینا ہے ایک روشن دلیل سے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ بے شک اللہ سننے جاننے والا ہے.
اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، جس وقت دکھایا تم کو اللہ نے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، ہزار مشرق ذرا سے نظر آئے بے وقت۔ وَلَوْ أَرَاكَهُمْ كَثِيرًا لَفَشِلْتُمْ، اگر دکھاتے تم کو وہ زیادہ ہمت ہار لیتے۔ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اختلاف کر لیتے جنگی معاملے میں، الامر سے مراد جنگی معاملہ۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ سَلَّمَ، لیکن اللہ نے بچایا، لڑنا نہیں، اختلاف نہ تھا۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک اللہ جاننے والے دل کے راز اور بید۔ وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ، جس وقت تم دکھائے گئے ان کو، اذ التقیتکم، جب تم آمنے سامنے ہوئے، فی اعینکم قلیلا، جس وقت وہ دکھائے گئے جب تم آمنے سامنے ہوئے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں تھوڑا دکھایا گیا ان کی آنکھوں میں، اور دلیر ہوئے۔ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا، تاکہ فیصلہ کرے اللہ ایک کام کا جو ہو کے رہنے والا ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ کی طرف پلٹ لٹتے سارے کام۔ یا ایھا الذین آمنوا، و مسلمانوں، اذا لقیتم فئۃ، جب تم آمنے سامنے ہو دشمن کے جتے سے، فاثبتوا، جم کے رہو۔ کیسے جمو گے؟ آسان کام ہے۔ واذکروا اللہ، اللہ کو یاد کرو، ذکر الہی سے قوت قلب آتی ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، لیکن ذکر تھوڑا نہیں، کثیرن بہت۔ لعلکم تفلحون، واطیعوا اللہ ورسولہ، اور کہا مانو اللہ کا، اس کے رسول کا۔ ولا تنازعوا، خلاف نہ کرو، فتفشلوا، بزدل ہو جاؤ گے، وتذهب ريحكم، اکھڑ جائے گی تمہاری ہوا۔ یہ محاورہ ہے، ہوا اکھڑنا، پیر دب جانا۔ واصبروا، جم رہو۔ پختو کے وجہ فلان کی ایسے ہوا ہوتی ہے، یعنی بس وارہ خطا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا، نہ بنو مانن ان لوگوں کے جو نکلے تھے اپنے گھروں سے اکڑ کر، اکھڑتا ہوا، جہل ناچ کرتا ہوا، ڈول بجاتا ہوا، سرنے شادمانیاں کرتا ہوا کہ ہم مسلمانوں کی ایسی کی تیسی کر لیں گے۔ وَرِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور یوں روکتے تھے لوگوں کو راہ خدا سے۔ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور جب خوبصورت دکھایا ان کو شیطان نے ان کے کرتوت، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ، کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتے لوگوں میں، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں تمہارا ساتھ رہوں گا۔ فَلَمَّا تَرَأَتِ الْفِئَتَانِ، جب دونوں جماعتیں آمنے سامنے ہوئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، کھسک گیا ایڑیوں کے بل، وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ، میں بیزار ہوں تم سے، إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ، میں دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے۔ فرشتے اتر رہے تھے، جہاں فرشتے آتے وہاں شیطان نہیں ٹھہرتا۔ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ شدید العقاب، یہ وہ ڈر نہیں ہے جس سے شیطان اچھا ہو جائے، یہ وہ ڈر ہے جس کے بعد بھاگنا شروع کرے۔ اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، جب کہنے لگے منافق لوگ اور جن کے دلوں میں بیماری تھی، غر ہؤلاء دینہم، دھوکے میں ڈالا مسلمانوں کو دین نے، ومن یتوکل علی اللہ، دھوکے میں نہیں توکل میں،
جو توکل کرے اللہ پر فإن اللہ عزیز حکیم ولو تری اذ یتوفی الذین کفروا الملائکہ کاش کے دیکھے جب روح قبض کریں گے کافروں کے فرشتے یضربون وجوہہم وادبارہم پیٹیں گے ان کے چہرے پیٹ وذوقوا عذاب الحریق چکھو جو تم کو چلانے والا عذاب ہے ذالک بما قدمت ایدیکم یہ تمہارے آگے بھیجنے کے وان اللہ لیس بظلام للعبید بے شک اللہ نہیں ہے ظلم کرنے والا بندوں سے کذاب آل فرعون والذین من قبلہم مان فرعونیوں کے جو لوگ ان سے پہلے تھے کفروا بآیات اللہ انہوں نے کفر کیا اللہ کی آیتوں کا فاخذہم اللہ بذنوبہم پکڑا ان کو اللہ نے گناہوں سے ان اللہ قوی شدید العقاب بے شک اللہ سخت عذاب دینے والے ہیں ذالک بأن اللہ لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم اس لیے کہ بے شک اللہ نہیں ہے کہ بدل دے احسان جو احسان فرمایا کسی قوم پر حتی یغیروا ما بانفسہم یہاں تک کہ بدل دے جو ان کے دل کے ارادے ہیں وان اللہ سمیع علیم بے شک اللہ سننے جاننے والا وہ ظفر علی خان کا شعر ہے خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو اپنے حالت بدلنے کا خیال اپنی حالت بدلنے کا یہ شعر آیت کا ترجمہ نہیں اس کی تحریف ہے یاد رکھنا شعر میں یہ ہے کہ آدمی اپنے ارادے سے اور اپنے خیال سے سب کچھ کرتا ہے اور آیت میں ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے دوبارہ یہ آیت آ رہی ہے میں وہاں تشریح کرتا ہوں وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کذاب آل فرعون مانند عادت فرعونیوں کے والذین من قبلہم جو ان سے پہلے تھے کذبوا بآیات ربہم تکذیب کی رب کی آیتوں کی فأہلکناہم بذنوبہم ہلاک کیا ان کو گناہوں کی وجہ سے وأغرقنا آل فرعون ہم نے ڈبویا فرعونیوں کو وکل کانوا ظالمین سب ظالم تھے ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا بے شک بدترین ڈنگر اللہ کے ہاں وہ لوگ ہیں جو کافر ہیں فہم لا یؤمنون بس وہ ایمان نہیں لاتے الذین عاہدت منہم وہ لوگ جنہوں نے عہد کیا آپ سے ان کے بارے میں ثم ينقضون عہدہم پھر توڑتے ہیں عہد و پیمان فی کل مرۃ ہر بار وہم لا یتقون اور وہ بچتے نہیں فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ پس اگر آپ قدرت پائیں ان پر لڑائی میں فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ پر ڈرا دے ان کے ذریعے بعد میں آنے والوں کو لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً اور اگر آپ ڈرتے ہیں کسی قوم کے عہد شکنی سے فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ توڑ دو ان کے ساتھ معاہدہ کھلم کھلا اعلان کر ان اللہ لا يحب الخائنین تفسیر ابن کثیر میں اس جگہ ایک واقعہ نقل ہے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سلطنت روم سے معاہدہ ہوا اور معاہدے کے دوران رومیوں نے مسلمانوں کی ناک میں دم کیا اور ایسا بھی نہیں کہ مسلمان کھل کر عہد توڑے تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے جواب میں سرکاری فوج کو سرحدوں پہ ڈال دیا بس جس طرح معاہدہ پورا ہو گیا آج حکم دے دیا فوج کو کرو حملہ چل فوج آگے بڑھ رہی ہے فتح پر فتح فتح پر فتح چند گھنٹے باقی ہے روم کے اطاطالیہ کنٹرول کرنے میں دوپہر کا وقت ہے سخت گرمی ہے تپش ہے دھواں ہے گرمی کا زور ہے اور ایک شاہ سوار آواز لگا رہا ہے وفا اللہ غدر فی الاسلام اے معاویہ عہد پورا کرو خیانت نہ کرو بھائی کون ہے کوئی پیچھے سے آ رہا ہے پھر آواز آ رہی ہے یا معاویہ وفا اللہ غدر فی الاسلام معاویہ نے فوج کو آرڈر دے دیا رک جاؤ
ٹھہرو اس کو سنو. وہ شخص قریب آیا, گھوڑے سے اترا, منہ ڈھانکا ہوا تھا کپڑے میں تپش اور ریت سے بچنے کے لیے. اور معاویہ سے کہا آپ کو پتا ہے کہ جب ایک قوم کے ساتھ عہد و پیمان ہو جائے, جب تک عہد و پیمان کے توڑنے کا ہم نے اعلان نہ کیا ہو ان کے خلاف فوج کشی بھی نہیں کریں گے. یا آپ سرکت کے قریب جو فوج لائے یہ بھی غلط کیا ہے. معاویہ نے کہا جی حضرت, جی حضرت. لوگوں نے پوچھا کون ہے؟ کہا عمر ابن عبسہ ہے, ابتدائی 2-3 مسلمانوں میں سے ایک ہے. یہ بہت بڑے آدمی ہے. وہ باتیں کر رہے ہیں, معاویہ قطار رو رہا ہے. اور پھر معاویہ رضی اللہ عنہ نے فوج اسلام کو حکم دیا کہ واپس ہو جاؤ. حاصل ہونے والے تمام علاقے واپس کر دیے. وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا. نہ گمان کرے وہ لوگ جو کافر ہیں کہ وہ بچ نکلیں گے. إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ, وہ نہیں عاجز کر سکتے. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ, اور تیار کرو ان کافروں کے لیے جو تم سے ہو سکے طاقت و توانائی. وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ, اور جنگی گھوڑے. فوج میں اب بھی گھوڑے کے پلٹون ہیں, استبل بھرے ہوئے. تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ, کہ ڈراؤ ان کے ذریعے جو دشمن خدا کا اور دشمن تمہارا بھی. وآخرین من دونہم, کچھ اور لوگ ان کے سوا. لا تعلمونہم, تم ان کو نہیں جانتے. اللہ یعلمہم, اللہ جانتے ہیں. وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ, اور جو تم خرچ کرو گے راہ خدا میں یوفی الیکم, پورا دیا جائے گا تم کو. وانتم لا تظلمون, تمہارے ساتھ ظلم نہیں ہوگا. وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُمْ,